دوستوں، بات کرتے ہیں راتوں کی نیند حرام کر دینے انڈونیشیا فلم گریو ٹارچر کی۔ گریو ٹارچر کا اردو میں مطلب ہے قبر کا عذاب، اور یہ فلم ہے بھی قبر کے عذاب کے بارے میں۔ دوستوں، اس سے پہلے تو قبر کے عذاب کا ذکر صرف اسلامی کتابوں میں ہی پڑھ رکھا تھا، لیکن یہ مووی دیکھ کر یہ منفرد تجربہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ قبر کے عذاب کے بارے میں اور اس کے منظر کے بارے میں زندگی میں کبھی نہ متجسس ضرور ہوئے ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستوں، عدیل اور سیتا دونوں بہن بھائی ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ان کی بیکری میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ایک دن ان کی بیکری میں ایک بیگ پہنے نامعلوم شخص داخل ہوتا ہے، جو کہ شاید پریشانی میں مبتلا لگ رہا ہوتا ہے۔ عدیل اس کو پانی پلاتا ہے، پتہ نہیں کیا وہ بندہ اس کو ایک آڈیو کیسٹ دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ باہر مت جانا، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد ان کی بیکری میں سے ایک بندہ پیسے چرا کر بھاگتا ہے، تو ان کے ماں باپ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جو ہی بیکری سے باہر نکلتے ہیں تو ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل خودکش حملہ آور وہی تھا جو کچھ دیر پہلے آڈیو کیسٹ دے کر نکلا تھا۔ اب بچوں کو تجسس ہوتا ہے کہ اس آڈیو کیسٹ میں آخر کیا تھا۔ جب وہ اس کو پلے کرتے ہیں تو قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سیتا پر اس چیز کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ اس بات کو ذہن پر ثبت کر لیتی ہے کہ وہ حملہ آور مذہب کو ماننے والا تھا اور وہ قبر کے عذاب سے نجات کے لیے خود کے چیتھڑے کر گیا، اور اس گوشت میں اس کے ماں باپ بھی جان کی بازی ہار گئے۔ سیتا کا مذہب کی بیزاری کی جانب سے یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو دور دراز کے گاؤں میں اسلامی مدرسے میں تعلیم کی غرض سے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں فرشتہ صفت سربراہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ عدیل کو بھی تقریباً جنسی زیادتی کا شکار بنانے والا ہی ہوتا ہے کہ سیتا اس کو وہاں سے لے کر فرار ہو جاتی ہے۔ اب یہ سیتا کی مذہب سے بیزاری کی جانب دوسری وجہ ثابت ہوتی ہے کہ ایسا انسان جو سب کی دعائیں لیتا ہے اور جنت خرید رہا ہے، دراصل ایک گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ اب وہ فل ٹائم ملحد بن جاتی ہے۔ کچھ سال بیت جانے کے بعد سیتا ایک اولڈ ایج ہوم میں بطور نرسنگ جاب کر رہی ہوتی ہے اور اس کا بھائی عدیل مردہ خانے میں ملازمت کر رہا ہوتا ہے۔ دراصل سیتا اسی بندے کی کیئرٹیکر ہوتی ہے جو اس مدرسے کا سربراہ تھا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ اب سیتا اس انتظار میں ہے کہ وہ بوڑھا کسی طرح مرے اور وہ اس کے ساتھ قبر میں اترے گی، اور وہ دن آ جاتا ہے جب وہ بوڑھا مر جاتا ہے تو سیتا ایک کیمرہ لے کر بوڑھے آدمی کی قبر میں اتر جاتی ہے اور اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتی ہے اور عدیل کو نگرانی پر لگا دیتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یا تو وہ مذہب کو غلط ثابت کر سکے یا خود کو۔ اگر تو اس بوڑھے کو عذاب ہوتا ہے پھر تو مذہب برحق ہے، اگر اس جیسے گھٹیا اور گناہ گار انسان کو عذاب نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی آخرت کا۔ آیا کہ اس بوڑھے انسان کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ سیتا کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ ویڈیو بنا پائے گی یا پھر کیا وہ مذہب کو غلط ثابت کر پائے گی؟ یہ سب فلم کو دیکھ کر ہی پتہ چل سکے گا۔ فلم دیکھنے کے لائق ہے، البتہ کمزور دل والے ہرگز نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کی راتوں کی نیند اڑ سکتی ہے۔ اور آخری آدھا تو اس قدر بروٹل سینز اور تھرل سے بھرپور ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ایک بار آپ فلم کو ہمت کر کے مکمل دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات کلیئر کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ چیزوں کو ایک الگ نظریے کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں۔